کے تو وہ مرید نکلے، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی تھی اس دور میں. آج کل کے مریدوں کو کام نہیں بولنا، مرید بولتا مرشد کو چھوڑ کے چلے آتا ہوں میں. تو اس طرح سے بولتے غنیمت ہے. میرے کو بھی لوگوں بولے آپ جو ہے غنیمت ہے جلسے میں جتنے بھی آگے. مطلب میرے کہنا غنیمت نہیں ہے، میرے پاس وہ بیٹھے جس کا نہیں ایمان ہے. ہر کوئی نے کو بیٹھو میرے پاس، میرے کو خواہش نہیں ہے آپ سنو. ایک آدمی بھی بیٹھا تو وہی تقریر کرتا ہوں میں. انہیں بیٹھنا جو صحیح سننی ہے میری تقریر وہ سننا. ہاں، جو خواجہ پہ یقین رکھتا ہے. میں ہر ایک کو سنانے کو نہیں نکلوں، یہ کہانی نہیں ہے. ہاں، یہ کہانی نہیں بول رہا ہوں میں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں خواجہ کی. تو آگے بیٹھنا میرے کو خواہش نہیں ہے، آپ سنو میری تقریر کرو، میرا ادب کرو، کچھ بھی نہ کرو. آپ خواجہ والے ہو جاؤ، آپ غوث والے ہو جاؤ، علی والے ہو جاؤ. ہماری تقریر سننا ہے، نہیں آئے تو چلے جائیے آپ، کوئی بات نہیں ہے. نہیں غنیمت ہے وہ آئے، غنیمت کچھ بھی نہیں ہے. عمر تو گزر گئی تھی اور گزار لو، جاؤ دوزخ میں، ہمارے کیا کرنے کا ہے. ہم تو آپ کو جنت کا پتہ بتا رہے ہیں. بولیے حق بات کرو یار. ان کی وجہ حفاظت سرکار بولے ان کی محبت میں دوزخ میں مت جاؤ. ہم لیڈروں کی محبت میں دوزخ میں جا رہے ہیں، پیسے والوں کی محبت میں دوزخ میں جا رہے ہیں، ہم جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی محبت میں جا رہے ہیں. آج کل کسی پر اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہے تو خواجہ کی ذات پر ہے. خواجہ جب حضرت عثمان ہارونی کا یہ دیکھے، حضرت عثمان ہارونی اپنے خادم کو کہا میاں جاؤ ذرا کچھ انتظام کرو. خادم صاحب آگ کی تلاش میں نکلے تو وہاں آتش کدہ تھا. آتش کدہ معلوم آپ کو؟ یہ پارسی جو لوگ ہیں تو آگ کی پوجا کرتے، تو برسوں آگ جلاتے. وہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. ان لوگوں کا کسی کو آگ نہیں دیتے. اب یہ مرید پہنچ گئے تو وہاں کا بڑا بولا نہیں ہم نہیں دیتے کسی کو بھی آگ. کہیں کو نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم آگ کسی کو بھی نہیں دیتے. حضرت عثمان ہارونی کے بعد وہ مرید آ کے بولے حضرت وہاں آگ کا تو ہے، آتش کا تھا، لیکن وہ لوگ آگ نہیں دے رہے ہیں حضرت. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بولے پوجا کرتے کہتے وہ لوگ، ان کو اس کو معبود مانتے ہیں. تو خواجہ عثمان ہارونی کا جذبہ دینی دیکھو آپ. یہاں میں کوئی آ کے ہمارے کو بول دیا فاتحہ نہیں دینا تو پی پی پی. ہاں جواب نہیں دیتے، جواب دینا نا. ایسا یہ کیا تو جواب دے. کوئی اگر بغیر ٹوپی کے بیٹھ گیا تو بولے تو نہیں چڑ جاتے. ارے اماموں کا کام ہے، انتظامی کمیٹی کا کام ہے، ذمہ داروں کا کام ہے. اگر کوئی بغیر ٹوپی کے آیا تو پہلے صدر بولنا، امام بولنے سے پہلے. ہاں کیا ہے؟ بغیر ٹوپی کے آنا نہیں ہماری مسجد میں. بڑھاتے جا رہے ہیں یہودیت کو. مکہ مسجد میں پہلی صفوں میں بڑی بغیر ٹوپی کے ہے، چوک کی مسجد میں بڑی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا ہی نہ امام کو توفیق ہے نہ انتظامی کمیٹی کو توفیق ہے. ارے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بے ادبی ہے نماز کی. مسئلہ معلوم بھی ہے، جو نماز بغیر خشوع خضوع کے پڑھی جاتی ہے وہ تمہارے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے. اور خشوع خضوع میں سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھنا بھی شامل ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب کسی کو دیکھے بغیر ٹوپی ہے تو بولنا یہاں ٹوپی پہنو، نہیں تو دستی اوڑھو، نہیں تو نکو مسجد میں چلے جاؤ. میں مسجد سے نکالا تو لوگوں نے انہیں نماز تو پڑھ رہا نا، ایسی نہیں پڑھنا. دواخانے میں آپ آجے، دواخانے میں گئے تو وہ معاملی ڈاکٹر انہیں جوتے سے بیٹھا، ہمارے کو بولا چپل اتارو. مطلب آپ کہیں کو بیٹھے پوچھا، آپ تو جوتے سے بیٹھے، ہمارے کو چپل اتارو، اتار کے جا رہے ہیں لوگ. تو پھر جیسا اس کی بات سن کے چپل اتار رہے ہیں تو ہماری بات سن کے مسجد میں ٹوپی پہن کے آنا. صحیح بول رہا نہیں بول رہا؟ بولیے آپ، بولیے. یہاں کے انتظامی کمیٹی والوں کو مسجد کے اور یہاں کے علماء پہ ذمہ داری ہے، اماموں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ بولیں کہ ٹوپی پہن کے آئے. بغیر ٹوپی ہے تو ٹوپی پہن لیجئے. ایک دو وقت بولنا، نہیں سنے تو دینا. پھر کیا بول رہا ہوں میں؟ بولیے. بولنا نہیں بولنا؟ ڈر گئے کیا؟ بولنا بابا، آپ کی ذمہ داری ہے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں، ان شرٹوں میں آ کے نماز پڑھ لیں. وہ کیا بولتے چلتا، مطلب ہمارے کہنے نہیں چلتا، وہ جا کے دوزخ میں چلاؤ. تم یہاں نہیں چلتا. کیا کیا خراب کر دیے، چہرے خراب کر دیے، لباس خراب کر دیے، کھانے خراب کر دیے، اب ٹوپی بھی اتار دیے، آ کے ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہا. یہ کیا ہے، دنگل میں آیا کیا؟ رکھ بول کے مارنا. یوں کر کے بیل کی طرح آ جاتا. تو آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے، سنیوں پہ. کہہ پھر آپ ارے مولانا ایسا بولتے، وہ سخت بولتے. یہ سخت ہے؟ کیا ادب ہے؟ بولیے آپ لوگ.
یہ ادب ہے، سخت نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ نماز پڑھنا تو با ادب ہو کے پڑھنا، کہیں کی نماز پڑھ لا، نہ یہ پڑھنا آتا نہ ہو پڑھا، پڑھ کے پوچھے اتحیات پڑھو تو نہیں آتا اس کو، پہلی صف میں لنگے سر رہ رہا، ایک کو تو دیکھا میں امام کے پیچھے لنگے سر رہا، امام نہیں بول رہا، تو امام بھی ویسا انہیں بھی ویسا۔ آج آپ لوگ بھی ذمہ داری ہے آپ لوگوں پہ۔ میں ایک ادب کی بات بتا رہا تھا، حضرت عثمان ہارونی کو جیسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، انہوں یہ نہیں دیکھے وہ لوگوں کا محلہ ہے، ان لوگوں کی بستی ہے، ہمارے کو جا کے بولے تو نہیں ان لوگوں کی مسجد ہے، ہم کیسا بولنا۔ ارے ہمت پیدا کرو، خواجہ تمہارے کو ہمت والا بنا کے گئے، ارے ہے خواجہ، ان کا نام لے کے گھس جاؤ، اچھے اچھوں کو سنی بنا دے سکتے۔ انہیں جا کے بولتے نہیں انہیں ہمارا خالو ہے، آلو ہے، سالہ ہے، گو کا نالا ہے، سب بول کے گھس جاتے، وہ سب کی مروت کر لیتے۔ ارے آپ بولنا جو دین کے خلاف ہے، بغیر ٹوپی پہنا تو بولنا، اگر دین کی غلط بات بول رہا، یا رسول اللہ نہیں بولا ایسا بولنا، اس کی مسجد میں گھس جانا ہے۔ دیو میرا ساتھ، گھس کے بتاتا ہوں کتنی مسجد میں کیا بولتا ہوں، انہیں سلام کے خلاف بولا سن لیے، انہیں عرس کے خلاف بولا سن لیے، انہیں فاتحہ کے خلاف بولا سن لیے، انہیں ٹوپی کے خلاف بولا سن لیے، انہیں یا رسول اللہ نہیں بولنا سن لیے، میلاد نہ کو بناؤ وہ تو سن لیے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا نے تو سن لیے۔ اب دیکھو خواجہ نے کیسی ہمت دلائی، ان کے پیر حضرت عثمان ہارون کو معلوم ہوا کہ وہ آتش کدہ محلہ میں ہے اور وہاں تو ان کے ہزاروں لوگ ہیں، مگر خواجہ عثمان ہارون وہاں پہنچ گئے۔ یہ ہے تبلیغ دین۔ ڈرے کیا؟ ہم لوگ ڈر رہے ہیں، کیسا بولنا، وہاں جا کے بولنا۔ میں یہاں سے مسجد میں نماز پڑھتا تھا، تراویح، ہمارے ذاکر میاں بولے تو ان کے پڑھ رہا تھا، ذاکر میاں آئے ہوئے تھے تو امام صاحب یہاں آتے ہیں، انہوں نے نماز پڑھا تراویح کی، وہاں سے اسپیکر لگا دیا اہل حدیث، اتنا بڑا اسپیکر لگا ہے، پورا ہمارے کو ڈسٹرب ہو رہا۔ میں حالانکہ پہلے بول دیا تھا، جا کے ذاکر صاحب آپ بول دو ان لوگوں کو کہ اسپیکر بند کر کے نہ پڑھو، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی ہمارے کو چھیڑا تو چھوڑتے بھی نہیں، ہمارے میں اتنی ہمت ہے اللہ کے غوث و خواجہ کے صدقے میں۔ تو وہ بولنے کے باوجود اسپیکر لگا دیے، سامنے کے اہل حدیث لگا کے وہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے امام و مصلیوں کا حال، یہاں کے واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نماز ہوتے جیسے امام صاحب سلام پڑھے، بولا ذاکر میاں ان کو بولے آپ، بولا حضرت، تو بولے تو پھر کیوں لگائے لوگ؟ ہاں چلو آپ جا کے بند کراؤ، نہ تو میں ابھی پولیس کو فون کر دوں۔ امام کیا بولا؟ نہیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ بولا آپ پڑھ لیں گے، ہم کو سنے نہیں آ رہا۔ امام بھی ڈھیلا، مصلیاں بھی ڈھیلے۔ اب پورے ہمارے گاؤں میں شجاعت صاحب وہ سخت تقریر کرتے، ہم تو سخت ہی کرتے کیونکہ حق ہے، اور حق میں سختی ہوتی ہے، حق کے لیے تلوار اٹھانا بھی پڑتا ہے، جیسا امام حسین نے تلوار اٹھائی۔ یہاں ڈھیلے مسلیاں، نہیں ہم پڑھ لیتے، نہیں امام بھی بول رہا پڑھ لیتے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا میں، اس طرف سے آ رہا ہوں میں، ہاں نہیں پڑھتا، جی کر رہے ہیں۔ میں بولا ابھی فون کر کے میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ ذاکر میاں نہیں گئے، پھر ذاکر میاں گئے، ایک دو میاں ان کے ساتھ گئے، جب سے بند ہے آج تک بند ہے اسپیکر۔ بولیے، بولو نا، کیوں کو منہ میں لڈو رکھا ہے، بولو، ہمت پیدا کرو، ہمت۔ حضرت عثمان ہارونی کی دیکھو ہمت کیسی ہے، خواجہ غریب نواز کی، مرشد کی، ایسی بستی میں چلے گئے، سارے کے سارے آتش پرست، سارے آگ پوجا کرنے والے اٹھے، اٹھ کے بولے چلو، چلے گئے۔ یہ ہمت اولیاء نے دلائی ہمارے، اور آپ لوگ ڈر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں بولنا۔ ارے لوگوں کی بات سے دین کی بات کرتے، بولو کس کی بات کرنا؟ دین کی بات کرنا۔ گئے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے بولے کیا بات ہے، ان کا جو بڑا تھا اسے بات کرے، تو بولے نہیں ہم آگ نہیں دیتے۔ میں نے کیوں نہیں دیتے؟ بولے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے کیوں پوجا کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں جلاتی ہے۔ تو حضرت عثمان ہارونی نے کہا جلانا مارنا اللہ کا کام ہے، آگ نہ جلاتی ہے نہ مارتی ہے، اللہ جلانے والا مارنے والا ہے۔ انہیں بولا ایسا نہیں ہے، آگ جلاتی، آپ غلط بول رہے ہیں۔ اس کے گود میں بچہ تھا، 5-6 سال کا بچہ تھا، حضرت عثمان ہارونی وہ گود کے بچوں کو لیے آگ کے تندور میں داخل ہو گئے، پورے آتش کرنے والے پورے بوم مارنے لگے، کیا ہے کون آ گئے؟ ارے خود گئے تو گئے، بچے کو بھی لے کے گئے، ہنگامہ کھڑا ہوگا، پورے لوگ اور طرف سے لوگ جمع ہو گئے، کئی گھنٹے گردہ دیا،
کئی گھنٹے گزار دیا. حضرت عثمان ہارونی نے آگ میں ہے تمہارے میں یہ ہمت نہیں ہے تو ان کا نام لے بات کرو مخالفین سے. حضرت عثمان ہارونی بچے کو لے کے چلے گئے اس کے ہی. جب بچے کو لے کے داخل ہو گئے آگ کے تندور میں, کئی گھنٹوں کے بعد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جیسے نے بچے کو دیکھا چھپٹا, بچے کو دیکھ رہا ادھر, نہ بچے کے پر آگ کا اثر ہوا نہ خواجہ عثمان ہارونی کی جوتی پر اثر ہوا. پریشان ہو گیا انہیں بولا یہ کیسا ہے. بچے سے پوچھا, بولا اے دادا, پوترا تھا, دادا وہاں آگ کا تھی, وہاں تو گلزار تھا, میں تو باغ میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ. یہ ولی کی طاقت ہے وہ عثمان ہارونی کے مرشد کی, آگ کو بھی گلزار بنا دیا. وہ سارے کے سارے, وہ ان کا بڑا, سارے اس کے مریدین, ساری کی ساری بستی ایٹ اے ٹائم میں حضرت عثمان ہارونی کا دامن پکڑ کے مسلمان ہو گئے. کمپرومائز کیا حضرت عثمان ہارونی نے. نہ کو بھائی نہیں بولنا, ان کا طریقہ ہے, ان کو کہیں کچھ چھیڑ لینا. اب ہمارے مصلحت ہے, حکمت ہے, نہ حکمت ہے نہ مصلحت ہے. آپ کا دل نہیں ہے, آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے, اس لیے جلسے کر کے ہم ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. یہ ہے طریقہ اولیاء اللہ کا کہ انہوں نے بستیوں کو مسلمان بنا دیا. اور ایک واقعہ تو حضرت غریب نواز کا بھی ایسی ہے. غریب نواز بھی ایک سفر میں ایسی جا رہے تھے, حضور غریب نواز جا رہے تھے, غریب نواز سفر میں, وہاں بھی آپ کو ایسی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے اپنی جوتی کو ڈال دیا اس کے اندر آگ میں. تھوڑی دیر کے بعد نکال تو جوتی جلی نہیں. تو انہیں پوچھا یہ کیا, تو یہ وہی ہے, جلانا کام اللہ کا ہے, بغیر اللہ کے حکم کے کوئی چیز نہیں جلاتی ہے. غریب نواز نے بتا دیا تو سینکڑوں لوگ اسی کرامت سے مسلمان ہو گئے. یہ شان ہے اولیاء اللہ کی. انہوں ہمارے کو پس ہمت نہیں کرے, دین کو پھیلاؤ. آپ ہی بھی دین پہ نہیں چلتے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, مسجد کو نہیں آتے, ان سے ڈرتے, ان سے ڈرتے, اور جو ہے ٹیچر لیڈروں کے پیچھے بھاگتے, ان کے پاس آتے, ان سے آتے. آپ بتائیے ہم کو کون سا راستہ چلنا چاہیے, لیڈر کا طریقہ چلنا چاہیے یا خواجہ کا طریقہ چلنا چاہیے؟ بولیے کس کا؟ خواجہ کا طریقے پہ رہنا. تو جب ہمت پیدا ہوتی ہے, خواجہ جب ہندوستان میں آئے, جب مرشد سے بیعت ہو گئے, حضرت عثمان ہارونی کی بیعت کر لی, تو خواجہ, یہ ایک پریشانی ہے. دیکھو آپ, یہ کمیٹیاں والے اس کو بہت اچھا سمجھتے, یہ دبرا وہ کھستے جانا, یہاں لگانا نہیں, وہ پسند نہیں آتا کمیٹی والوں کو. یہ منہ پہ لگانا جیسا انہوں سونے کا ہار پہنا رہے ہمارے. کیا اللہ, کیسے کیسے لوگ آئے یار. اچھا کالر میک ہے, اطمینان سے ہوتا نا, اب یہ پہنا دیے تاکہ ہماری ٹوپی نہیں گرنا. کیا ہے, عجیب عجیب لوگ ہیں یار. کچھ سمجھ کا نام نہیں. اس سے یہودیوں سے ڈر رہے ہیں, مشرکوں سے ڈر رہے ہیں, کافروں سے ڈر رہے ہیں. ان کو بس ڈر ہی ہے, جو انہوں ایجاد کرے وہ ہونا ہمارے پاس. پھر ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں, مسلمان یہ ہے. دیکھو خواجہ غریب نواز کے ماننے والے. تو حضرت عثمان ہارونی سے بیعت کر لیے. حضرت عثمان ہارونی, میں تمام چیزیں چھوڑ کے بتاتا ہوں کہ کیا بنا دیا. حالانکہ آپ تو حافظ تھے, قاری تھے, مفسر تھے, محدث تھے, فقیہ تھے, اور بڑے بڑے اجنہ آپ کی خدمت کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت عثمان ہارونی اتنا بنا دیا. ایک مرتبہ حضرت عثمان ہارونی نے پوچھا, ایسے 2 انگلیوں کو بولا, اے معین الدین دیکھو میرے 2 انگلیوں کے درمیان میں کیا نظر آ رہا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے کہا, حضور 18,000 عوالم نظر آ رہے ہیں. یہ حضرت عثمان ہارونی کی طاقت, یہ ہے مریدی کی قوت, یہ ہے اثر اولیاء کا. انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عوالم بتا دیے. جب عثمان ہارونی یہ کر سکتے ہیں تو مولا علی کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ جب مولا علی کر سکتے ہیں تو رسول اللہ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ آج سڑے بولے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے کہتے. اب ان کی ماننا, بولو نا آپ لوگ, جو بول رہے سرکار کو علم غیب نہیں ہے ان کو ماننا, جو ان کی پیچھے نماز پڑھنا, ان کی دعوتوں میں جانا, ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا, ان کے چائے پینا, ان کو بھائی سمجھنا. دیکھو حضرت عثمان ہارونی نے 18,000 عوالم بتا دیے انگلیوں کے درمیان میں, تو پھر رسول اللہ نے کیا کیا نہیں دیکھے ہوں گے. اس لیے ان لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے.
کہ اس لیے تو حضور بحر العلوم سرکار نے لکھا، علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم غیب کے پیچھے کیا پڑے ہیں؟ سرکار کے صدقے میں ہم کو بھی علم غیب ہے۔ ابھی بحث میں آپ کو الجھا رہے ہیں، کیا سرکار ہمارا سلام سنتے؟ اب آپ بولیں ہاں سلام میں دو چار لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، پھر امام صاحب کیا کریں؟ بولنا ٹھہرو، سلام میں برکت ملتی۔ خطیب بولنا نا نہیں بولتے، یہ نہ علم غیب کو بولتے، نہ میلاد النبی کو بولتے، نہ جو ہے سرکار کے وسیلے کے مطابق بولتے، خالی ایسی تقریر کرو لوگ نمازی بنے۔ بولا نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز اس کی قبول ہوتی جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ پکی بات۔ پھر خواجہ غریب نواز کیوں ڈھونڈتے پھرے؟ 18,000 عوالم بتا دیا۔ اب سنیے مزے کی بات، حضرت عثمان ہارونی لے کے حج کو گئے، جب حج سے فارغ ہوئے میزاب رحمت کے سامنے ٹھہرے حضرت عثمان ہارونی، خواجہ غریب نواز کو لے کے کہا اللہ میں معین الدین کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ تو کعبے سے آواز آئی کسی کو آواز؟ تم کو کیا آواز آتی؟ آئی بھی تو شیطان کی آواز آتی تمہارے کو، فاتحہ نکو دیو، اس نکو کرو، قوالی نکو سنو، ایسی آواز آتی تمہاری؟ 8 رکعت تراویح پڑھو، دعا نکو کرو، یہ باتیں آتی تمہارے ذہن میں؟ آواز آئی کعبے سے، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا اور اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ ہے خواجہ کا شان، یہ ہے عظمت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز۔ جب خواجہ آئے مدینہ طیبہ میں اور سرکار کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری دی تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ دیکھو خواجہ سرکار دو عالم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آج بول رہے ہیں سرکار کے بعد بھی کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، کیا بیماری ہے؟ ہاں سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی بولا تو انہیں کافر ہے، اس کا ماننے والا بھی کافر ہے۔ سنو نا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سرکار نے جب کہا غریب نواز نے تو جواب آیا روضہ اطہر سے، سرکار نے کہا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بہروبر۔ دیکھو سرکار کو کیسی خبر ہوگی کون آیا؟ سرکار کے روضے پر حاضری دیے، خواجہ جان رہے ہیں کہ یہ عثمان ہارونی کا مرید سلام کر رہا ہے، اور یہ زمینوں کو اور آسمانوں کا اور یہ جو ہے سمندروں کا خطب ہے۔ سرکار نے ایک ہی سلام میں خطبیت سرفراز فرما دی، سلام وہ کام کرتا ہے۔ ہم یہاں مر کے سلام میں نہیں ٹھہرتے، ٹانگا درد ہو رہی ان کے، سلام نہیں پڑھنا، مطلب تمہارے پہ نہیں پڑھنا، چلو تم یہاں سے۔ خالی سرکار غریب نواز نے ایک مرتبہ سلام کیا رسول پاک کو، تو بولو وہ تو روضہ تھا نا، وہاں تو مٹی تھی، کیا غریب نواز مٹی سمجھے؟ نہیں سمجھے، رسول کی موجودگی سمجھے، رسول پاک کو زندہ سمجھے، سرکار کو زندہ ماننا یہ حضور غریب نواز کا عقیدہ ہے۔ اب آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر ہم یہاں مسجد لال علی خاں میں کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں تو آقا مدینے میں رہ کے ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا وہ تو بہت بڑی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آج ہم جو جلسہ کر رہے ہیں، ہم تو اجمیر جا نہیں سکے، خواجہ یہاں آ سکتے ہیں۔ ہم یہاں خواجہ کو سلام کرتے ہیں تو خواجہ اجمیر شریف سے ہم کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ خواجہ کی یہ شان ہے، یہ جو عقیدہ ہے سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ نہیں بولنا، بولا چلو یہاں سے، ہم تو یہی بولیں گے۔ آپ بھی سمجھ رہے نہیں، بولنا نہیں بولنا بولیے آپ، میں آگے بڑھتے جاتا ہوں آپ کی تصدیق کے بعد۔ یہ بولنا کہ نہیں بولنا، ان کو جواب دینا کہ نہیں دینا۔ پھر آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو کم ہمت بنا دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا، آپ کے عقیدے بھی کمزور ہو گئے، عمل بھی کمزور ہو گئے، ڈرپوک بنا دیا جا رہا ہے۔ لیکن خواجہ کا ہم ذکر یہ کر رہے ہیں کہ خواجہ نے ہمارے دل کو بنا دیا، ہمیں ہمت عطا فرمائیے۔ سرکار نے کہا اے معین الدین ہم تم کو ہند کی ولایت دیتے ہیں، جاؤ ہند میں ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ تو غریب نواز خود سے نہیں آئے،
ہاں ہندوستان میں غریب نواز خود سے نہیں آئے، سرکار کے بھیجنے سے آئے. تو اب بولو غریب نواز کا اسلام سچا ہے کہ نہیں ہے؟ غریب نواز کا عقیدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ غریب نواز کا طریقہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انہوں غریب نواز کے ہٹے ہوئے عقیدوں پہ چل رہے ہیں، ان کو ماننا؟ میں تو ان کو مسلمان بھی نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں؟ بولیے. جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے، جو سرکار پہ کھڑے رہ کے سلام میں پڑھتا وہ مسلمان ہے، جو سرکاری دعالوں کو وسیلہ نہیں لیتا وہ مسلمان ہے، جو میلاد النبی نہیں مناتا وہ مسلمان ہے، جو موئے مبارک کی زیارت کو غلط ہے بولتا وہ مسلمان ہے. بولیے آپ، بولیے نا، پورے ملک ہے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سب عقیدے خواجہ کے عقیدے ہیں. جب سرکار نے خواجہ کا انتخاب کیا ہے تو سرکار نے خواجہ کو قطب المشائخ بنا کر بھیجا ہے. خواجہ نے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیا. ہندوستان آئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے ہیں، اس لیے سارا زمانہ قیامت تک بولے گا خواجہ ہند الولی عطا رسول. کون ہے خواجہ؟ عطا رسول. کون ہے خواجہ؟ عطا رسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، عطا ہے، انعام ہے. تو ہم کو قدر کرنا چاہیے نا. جو کوئی ایک آدمی لا کے باہر سے آپ کو جو ہے گھڑی دیا تو 4 لوگوں کو بتاتے یہ دیکھو گھڑی میرا دوست دیا، چلو بڑی حفاظت سے رکھتے، اس کی پالش کراتے، میرا دوست بھیجا، میرا دوست بھیجا. ارے خواجہ کو کس نے بھیجا؟ خواجہ کو کس نے بھیجا؟ اب بولو عطا رسول، انعام رسول ہے کہ نہیں ہے؟ عطیہ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم خواجہ کی کیسی قدر کرنا چاہیے. اس لیے ہم خواجہ کا جلسہ کرتے ہیں، گھروں میں چھٹی مناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، خواجہ کا عرس کر کے رسول پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ منائے کہ نہیں منائے؟ نہیں ہے تو گھر میں جاؤ بریانی پکاؤ. آپ کہنے حیثیت ہے، اللہ جانتا. بریانی پکانے کی حیثیت رکھ کے بودی منگائے تو اللہ پوری دولت کھینچ لیتا. اب یہاں نہیں کھینچا تو وہاں کھینچ لیتا. خواجہ کی عطا ایسی ہے، خواجہ یہاں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آتے ہیں. ہاں یارو، مسجدوں میں فاتحہ دینا چاہیے تھا. اصولاً تو بڑی بڑی چنگیریاں آتی تھی پہلے. اب میں جا کے مسجد میں تحقیق کیا تو ایک بوندی بھی نہیں تقسیم ہوئی. ہاں عقل نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، آج چھٹی ہے. ہاں کوئی مسجد میں نہیں. خواجہ کا ذکر بھی کم مسجدوں میں ہوا. ہر مسجد میں خواجہ کا ذکر ہونا، مٹھائی تقسیم ہونا، بریانی پکا کے لوگوں کو کھلانا، کیونکہ وہ عطا رسول ہے. جتنی قدر کی جائے کم ہے، کیونکہ رسول اللہ کا عطیہ ہے. حضور غریب نواز، آپ کو حضور رسول اللہ پہ ایمان نہیں ہے؟ آپ کے سامنے رسول کی گستاخی کر دیا تو نہیں بولتے آپ؟ خواجہ کو کیا مانتے؟ کوئی بول دیا کہ سرکار کے علم غیب نہیں ہے، آپ خاموش ہو جاتے. کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھا تو خاموش بیٹھ جاتے. کوئی دین کے خلاف بولا تو خاموش بیٹھ جاتے. میلاد کے خلاف بولا تو اپنے گھر پہ یارو میلاد میں روشنی نہیں لگاتے، جھنڈا نہیں لگاتے. ارے حد ہوگی یارو کنجوسی کی لوگوں کی. کیا سرکار کے انعام کی کتنی قدر کرنا چاہیے. غریب نواز انعام ہے، اس لیے آج لاکھوں لوگ غریب نواز کی درگاہ پہ گھیرے ہوئے ہیں. جیسا شمع کہتا پروانے ہوتے ہیں نا. آپ ذرا دیکھ لو ویڈیو. آج درگاہ میں لوگ اطراف میں درگاہ کے ہیں بتا رہے ہیں یہ شمع ولایت ہے، اور ہم پروانے ان کے اوپر ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ خواجہ کا عرس اس لیے منانا، ہر گھر میں منانا، ہر گھر میں فاتحہ دینا. ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے گھر میں نہیں ہوتی تھی. ملیدہ بناتے تھے، گھوڑے بناتے تھے. گھوڑے نہیں معلوم آج کل کے بچوں کو. گھوڑے تو وہ گھوڑے نہیں، گھوڑے ہوتے تھے میدے کے. وہ گھوڑے کھایا خواجہ کے تو ایسا بنتا گھوڑا. کیا بولا خواجہ کو بولے. اب گھوڑے کھا رہے ہیں نا، کچھ کھا رہے ہیں، مچھرا کھا رہے ہیں. فاتحہ نہیں دلا رہے گھر میں. کیا بتاؤ ہم سنی ہے، فاتحہ دلائے نہیں. آ کے دلاؤ، آج بریانی پکاؤ، کل میرے کو نہ کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلا لو. ہاں کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. خواجہ سے بچا کے رکھیں گے تو پھر خواجہ نہیں کے لے کے جائیں گے جنت میں.
آپ حدیثیں پڑھے تو معلوم ہوگا، اگر کوئی کسی ولی کو ایک گھٹ پانی بھی پلایا تو اللہ کا حکم ہوگا یہ تو آپ کا چاہنے والا ہے، جنت میں لے کے چلے جاؤ. وہاں رہ جائیں گی آپ کی نمازیں، روزے، عبادتیں کام آئیں گی تو فقیروں کی خدمت کام آئیں گی. ہاں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ہاں، یہ خدمت کرنا فقیروں کی، اللہ والوں کی، تو کم سے کم اللہ والوں کے سردار خواجہ غریب نواز کی چھٹی تو منانا نا، جیسا آپ یہ مسجد میں منا رہے ہیں، ہر گھر میں ہونا. یہ کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ نہ نسبت معلوم، نہ تعلق معلوم، نہ خواجہ کا مقام معلوم، خالی نماز. وہ کچھ بھی نہیں ہے، نماز منہ پہ پھینک دی جاتی، وہ بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کچھ نہیں ہے، نہ یہ پڑھنا آتا، نہ وہ پڑھنا آتا، نہ خیرات آتی، نہ کچھ بھی آتی. نماز نماز نماز. نماز سے نہیں ملتا، نماز والے پر عقیدہ رکھنے سے ملتا. یہ دیکھیے سرکار نے بھیجا غریب نواز کو ہندوستان میں، تو یہاں کوئی استقبال نہیں ہوا غریب نواز کا، کوئی گل پوشی نہیں کی. وہ غریب صاحب کے صدقے میں جا کر میں پھول پنا دیے. یہ تو ہم غریب نواز کا نام لے رہے، تو دیکھو غریب نواز کی کیسی کرامت ہے. ہم جیسے معمولی لوگوں کو بھی ان کے نام سے پھول پینا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو بھی اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا ان کا نام لینے سے. ہاں، اب بھائی ان کا جو طریقہ تھا انہوں نے کرے، اب جو اس کا طریقہ بلند ہے اللہ کیا نہیں کریں گا ان کا نام لینے سے. اللہ کو کتنی محبت ہے غریب نواز سے، تم کو کیا معلوم ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کیسی محبت کرتا ہے اللہ. آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ یہاں جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں نا، آپ کے گناہ معاف ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہے ذکر خواجہ کا. یہ حدیث کی بات بول رہا ہوں میں، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں غوث و خواجہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں محبوب الہی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں یا غریب نواز کے نعرے لگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. یہ معلوم نہ وہ معلوم، نکل گئے نماز پڑھنے کو اور سمجھ گئے غریب نواز ہندوستان آئے تو خدم خدم پر رکاوٹیں غریب نواز کے لیے. اور یہاں جو رائے پتھورا تھا، پرتھوی راج جس کو کہتے تھے، اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی. انہیں آنے سے پہلے بول دی. کیسا عالم تھا ہندوستان کا، آپ غور کرو. آپ ابھی غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے، نجومیوں کو خبر ہو گئی. کتنا علم تھا، کتنی جادو تھی، کتنا جو ہے نجوم کے ماہر تھے، کتنے یہ لوگ گیان کے ماہر تھے، کیسا علم تھا ہندوستان میں. اس لیے سارے ہندوستان میں انہی کی حکومت تھی. اس لیے منتخب کر کے سرکار نے خواجہ غریب نواز کو بھیجا کہ انہوں مقابلہ کر سکتے ہیں. مقابلے کو بھیجا، ہاں، میٹھا کھانے کو نہیں بھیجے، ان کے ذہنوں کو بدلنے کو بھیجے. اور خدم خدم پر حضرت خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ ان کے سے مقابلہ کرنا پڑا. مقابلہ میں تو ہتھیار سے نہیں، جادو سے. یہاں آنے کے بعد پیسے دے کے اگر کوئی اناج خریدے تو کوئی اناج دینے کو تیار نہیں تھا. خود حضور بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی درگاہ پہاڑی شریف میں ہے، جب یہاں دکن پہ آئے، آپ اس علاقے میں رہے، تو لوگ آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے تھے، اس لیے پہاڑ میں بیٹھ گیا. اور آپ کو چاول آٹا پیسے دے کے بول رہے ہیں کہ دیو، وہ تو نہیں دیتے تھے. تو حضور بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے پتے، جنگل کے پھل کھاتے تھے، لیکن رسول پاک کا ایمان پھیلاتے تھے. سمجھے؟ ایمان ایسا پھیلا میرے دوست، اب سب کما لے کے کھا لے کے ہم ایمان کی بات نہیں کریں گے، ان سے ڈریں گے. وہ ٹیچر لیڈر بول دیا، دھوکہ دے کے ٹوپی پہن کے پھر لیا، تو انہوں سے سمجھ گئے ارے ایسا ایمان. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے اولیاء نے محنت کی ہے، جبھی تو آج ہم مسلمان ہیں. یہ صدقہ ہے بابا شرف الدین رضی اللہ عنہ کا. اس لیے جانا، ان کے نام پہ بریانی کھلانا، ہاں، پھر اللہ عطا کرے گا. خواجہ ہندوستان ہے، آنے سے پہلے نجومیوں کو پتا چل گیا. پرتھوی راج کی ماں بہت بڑی نجومیہ تھی. اس نے پرتھوی راج کو کہا تیری سلطنت کو
खतरा है, एक फकीर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाला है और उसका इतनी महारत थी उसको नुजूम में, तुम क्या जानते यार, ये जानते ना वहां जानते, खाली आकर नहीं, क्या नुजूम था, क्या शैतानियत थी, क्या ताकती कुव्वत थी, कैसा कह दी। तो उसने हुजूर गरीब नवाज की तस्वीर बना दी कि ऐसे ऐसे होलिये के बुजुर्ग होंगे, वो हिंदुस्तान में दाखिल होंगे, आएंगे यहाँ पे, ये होलिया है, तस्वीर बता दी। वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उस दौर के, उन्होंने उससे पूछ के पूरा होलिया उतार दिए, वो तस्वीरें सारे सरहद में भेज दिए कि इनको इस सरहद में दाखिल होने नहीं देना। तो एक शख्स तो वहाँ कसम खाया और उसका नाम था प्रकाश, वो प्रकाश ने कसम खाया कि मैं इनको हिंदुस्तान में दाखिल होने दूंगा। वो कह के उसने खंजर को जहर में बुझाया कि ऐसा वार करूंगा कि इनको सहत ही ना हो। ये कसम खा के उठा दरबार से। उसके बाद कहा, जब ख्वाजा गरीब नवाज सरहद में दाखिल हुए, ये भी वहां मौजूद था, सरकार अपने मुरीदों के साथ बैठे रहते थे, तो इसने क्या किया, है तो धोखेबाजा है, ये भी मुसलमानों का लिबास पहन लिया, जैसा उस जमाने में मुसलमान पहनते थे। अब ख्वाजा के अतराफ घूमने लगा, एक मर्तबा देखा कि ख्वाजा तन्हा बैठे हुए हैं, बड़े अदब से बैठ गया, धोखा तो देना ही है, इस वजह से अदब करते मेरे को डर होता, क्या करता की नहीं बोल। आजकल का अदब ऐसा है, दिखावे का अदब, दिल से अदब नहीं है किसी को भी। मौका रहा तो आके हाथ चूमते, नहीं रहा तो यूं आकड़ के मिलते, ये है। हम सबको देख के बैठे, तो ख्वाजा के साथ क्या नहीं हुआ होगा, आके अदब से बैठ गया एक्टिंग करके। अरे तो ख्वाजा बोले क्या बात है, नहीं हुजूर आपसे मिलने के लिए। बोला जो ख्वाजा बोले जिस इरादे से आए काम कर ले, कोई भी नहीं है। ख्वाजा बोल दिया उसको, जिस इरादे से आया है काम कर ले, कोई नहीं है इस वक्त। देखिए ख्वाजा का इल्म गैब। कांपने लगा, कांप के बोला हुजूर नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आया। तो बोले जो दरबार में कसम खाया था, कितनी खबर है मेरे ख्वाजा को। अब बोलो सरकार को इल्म गैब है कि नहीं है? ख्वाजा को ये गैब का इल्म है। फिर ऐसे लोग जो इल्म गैब रसूल नहीं मानते, उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनकी दावतों में जाना, उनको अपना भाई समझना, उनको मुसलमान समझना। बोलिए आप लोग, आप पूरे बोलिए, या तो ख्वाजा वाले हो जाओ या तो हमारी महफिल में मत आओ, जाके उनसे मिलो, एक्टिंग मत करो हमारे सामने, वरना ख्वाजा हमको भी बता देंगे कौन एक्टर है। ख्वाजा बोले दरबार में जो कसम खाया था वो पूरी कर। बोले कांपा, जब कांपने लगा तो हथियार उससे गिर गया, कदमों पे गिर गया, गिर कर गला हुजूर जब आप इतना पहचान लिए हैं तो मुझे मुसलमान भी बना दीजिए। कलमा पढ़ा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया। और ख्वाजा गरीब नवाज ने बता दिया कि ये आसार मुबारक आ रहे हैं, खड़े जाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक 5 मिनट आपके और लूँगा, मैं बात पूरी करूँगा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिंदुस्तान में आए तो आपको जादूगरों से मुकाबला हुआ, आपने हर एक जादू को हरम किया और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। आज ये फैलाया जा रहा है कि ख्वाजा की दरगाह में हर मजहब का आदमी आता है, हर मजहब का आदमी आना अलग है और कॉम्प्रोमाइज करना अलग है। ख्वाजा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि 55 लाख लोगों को ज्यादा लोगों को इस्लाम में दाखिल फरमाया। ये कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, ये और बात है। औलिया के दरबार में फैजान जारी होता है, इसलिए इस्लाम के मामले में किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, हक के मामले में किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। आखिरी बात दर्ज कर रहा हूं, ख्वाजा गरीब नवाज कट्टर सुन्नी थे, ख्वाजा गरीब नवाज 20 रकात तरावी पढ़ते थे, ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर मुर्शिद का उर्स करते थे, ख्वाजा गरीब नवाज फातिहा देते थे, ख्वाजा गरीब नवाज या रसूलल्लाह कहते थे, ख्वाजा गरीब नवाज खड़े रह के सलाम पढ़ते थे,
خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کا عرس کرتے تھے، خواجہ غریب نواز قوالی سنتے تھے، غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے تھے۔ اگر آپ حنفی ہیں تو اہل حدیثوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کمپرمائز کلمے خواجہ غریب نواز نے کبھی نہیں کہا کلمے کی بنیاد پر ایک ہے۔ میں آپ کو واقعات بتاتا تھا، خواجہ غریب نواز نے کئی رافضیوں کو سنی بنایا، ایسے واقعات آپ کو سننے ملیں گے۔ آئیے آپ جامع مسجد افضل گنج میں بتاؤں گا، خواجہ غریب نواز نے رافضیوں سے خارجیوں سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا، خارجیوں کو بھی سنی بنایا، رافضیوں کو بھی سنی بنایا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار کے بعد جانشین مانا، اور افضل البشر بعد الانبیاء مانا، اور خلیفہ بلا فصل جن کو مانتے تھے۔ اور خواجہ غریب نواز کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے بھی افضل حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے تھے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کا عقیدہ تھا حضرت علی سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عثمان سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر سے افضل ابوبکر صدیق ہے۔ انبیاء کے بعد سارے صحابہ نہیں، ساری مخلوق میں کوئی ذات افضل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ ہم علی والے ہیں، مولا یہ بول کے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ علی کا ماننا نہیں ہے۔ علی نے خود کہا ہے کہ میرے سے زیادہ افضل ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ جو عقیدہ حضرت غریب نواز کا ہے، یہ عقیدہ غوث اعظم کا ہے، یہ عقیدہ جنید بغدادی کا ہے، یہ عقیدہ حسن بصری کا ہے، یہ عقیدہ اویس قرنی کا ہے، اس عقیدے پہ جو چلے گا وہ سنی ہے۔ کوئی بولا ہم مولائی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم سید ہیں، ہم علی کو افضل مانتے ہیں، تو وہ سنی نہیں رہتا، تفضیلی رہتا۔ سن لیجئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت ابوبکر صدیق کو سارے صحابہ حضرت علی سے بھی زیادہ افضل ماننا، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہ امام اعظم کا عقیدہ ہے، یہ امام شافعی کا عقیدہ ہے، یہ امام احمد حنبل کا عقیدہ ہے، یہ امام مالک کا عقیدہ ہے، یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے، یہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، یہ حضرت شیخ شہاب الدین سوردی کا عقیدہ ہے، یہ حضرت شیخ بہاؤالدین کا عقیدہ ہے، یہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا عقیدہ ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے، یہ امام اہل سنت حافظ انوار اللہ فاروقی بامی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، یہ حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، یہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ حضور غریب نواز کا ہے۔ اس عقیدے کے پابند جو ہے وہ سنی ہے۔ بات کرنا ہے تو ابھی کرو، دم ہے تو۔ علی سے زیادہ افضل ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ جو معنی سنی، اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے قدموں پہ اپنی جان دینا چاہتے ہیں، ہم امام حسین کے قدموں پہ جان دے دیں گے، امام حسن کے قدموں پہ جان دے دیں گے، مولا علی کے قدموں پہ جان دے دیں گے، مگر ابوبکر صدیق کو افضل مانیں گے۔ ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم سنی ہیں، خواجہ والے ہیں، غوث والے ہیں۔ اس کا عقیدے کو رکھیے اور اس عقیدے کو پھیلائیے، اس عقیدے پر رہیں گے تو موت بھی بہتر ہوگی، کل خواجہ خبر میں آ کے ہم کو چھڑا لیں گے۔ اگر یہ عقیدہ ہے جو آج کل چل رہا ہے، یہ کھوٹے سکے چلنے والے نہیں ہیں، آپ سچے بن جائیے، ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اور آپ با ادب حاضری دیجئے۔ یہاں موئے مبارک کی زیادہ ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاتھ مت لگائیے، درود شریف پڑھیے، نظر سے دیکھیے، سمجھے، نظر کے سجدے کیجئے، ہاتھاں لگائیے، ہمارے ہاتھ اس قابل ہے یہ سوچ لیجئے۔ اور آپ جو ہے بے ادبی کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسنین کریمین کی، حسنین بولا میں، امام حسن کی نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے، حضور خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ محمد الدین چشتی رضی اللہ۔ ادب سے آئیے اور جیسی زیارت کرنا ہے ویسی کیجیے، بے ادبی مت کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حضور سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دستگیر بے کسا ہو چارے درد نہا ہو حال میرا کیا بیاں ہو یا حبیبی تم کہاں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ زیارت کیجئے ہاتھ مت لگائیے دیکھیے زیارت کرنے کے بعد پڑھیں دعا کریں درود شریف پڑھتے ہوئے آپ وہاں زیارت کیجیے اطمینان سے کریے گڑبڑ نہیں، جس کو ہاتھ لگانے مت دو وہ نگرانی کرو ایک لائن سے آئیے چھٹکو ہوتی انہوں ادھر سے گزرا لائن بنا لیجیے ہو جائے تھوڑے نہیں ہے 5-10 منٹ میں ہو جاتا درود شریف پڑھیے اللہ